चलो कौन पढ़ रहे हैं? चलें कोई भी قراءة हमारे पढ़ लें इसमें जो है ना الحديث नंबर थोड़ा التاسع. अलग है ना सर। نعم جی. पीडीएफ में नंबर थोड़ा अलग है ना सर। अच्छा नहीं पता तो हम. हदीस के नंबर जो हैं पीडीएफ में थोड़ा अलग हैं। अब आयशा हजरत जी बिल्कुल आयशा हदीस नंबर रज़ियल्लाहु 9 अन्हा का की الحديث हदीस पढ़ना है التاسع. नहीं 16वीं हदीस लिख के है ना। अच्छा यहाँ पर الحديث التاسع عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم. यहाँ से पढ़ना है. तो हमारे पास 16 नंबर है उसका। अच्छा अब दीगर लोगों के वो बीच पास. में जो टुकड़े बारीक जो छोटे छोटे टुकड़ा है ना उसमें भी नंबर दे दिए थे। ऊपर जो इस्तिंसार का जो आया था लफ्ज उसमें भी एक एक नंबर दे दिए थे उसमें। ठीक ठीक. जी खैर चलें अब जिनके पास किताब है वो पढ़ें. الحديث التاسع عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم. شیخ رفیق آپ کے پاس کتاب ہے؟ किसी के पास किताब है क्या हमारे साथियों में؟ جی شیخ رفیق کے हाँ پاس मेरे ہے. पास है। جی पढ़ रहे हैं रफीक भाई। یا تو آپ کے پاس کتاب ہے تو آپ ہی پڑھ دیجئے کوئی بھی. عبداللہ. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تناوله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. جی وعن نعيم المعجمري عن أبي هريرة رضي الله عنه المجمری. المجمري وعن نعيم المجمري عن أبي نعیم هريرة رضي الله مجمری. عنه. ایسے جب علم کو ملا کے آگے الف لام کے ساتھ پڑھنا پڑتا ہے تو اس وقت نون کسرہ اس میں اضافہ کر لیتے ہیں. تو اس طرح نعیمین المجمری. وعن نعيم المجمري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا جی صحیح محجلين. جی کیا آپ صاحب صحیح صحیح ہے. محجلين من آثار الوضوء فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. وفي لفظ آخر رأيت أبا هريرة يتوضأ فغسل وجهه ويديه حتى كاد يبلغ المنكبين. منکبیہ. ہاں یبلغ منكب المنکبین. صحیح. يبلغ المنكبين ثم غسل رجليه حتى رفع إلى الساقين ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل. وفي لفظ لمسلم سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. بس آپ صاحب. ٹھیک ہے پھر اس کے بعد پڑھ لیتے ہیں انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. عمدۃ الاحکام میں آج 9ویں حدیث ہم لوگ پڑھنے جا رہے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے یہ حدیث مروی ہے اور جہاں وضو کے طریقے کے بیان میں کچھ احادیث یہاں پر الامام المقدسی نے ذکر کی ہیں وہاں پر یہ حدیث بھی ذکر کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو داہنے جانب سے کام کرنا زیادہ پسند ہوتا تھا. بعض کام یہاں پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ذکر کیے ہیں. فی تنعلہ جوتا پہننے میں اور اسی طرح
کنگھی کرتے ہوئے اور اسی طرح طہارت حاصل کرتے ہوئے یا وضو کرتے ہوئے کہہ سکتے ہیں الطہور۔ الطہور یہ وضو کرنا، یہ فعل ہے۔ الطہور کہیں گے تو وہ صفت ہوگی پاک کرنے والا پانی، الماء الطہور کہتے ہیں پاک کرنے والے پانی کو۔ الطہور پاکی صفائی حاصل کرنا، یہ مصدر ہے الطہور۔ طہور فعول کے وزن پر ہے، وہ صفت بن رہا ہے۔ وفی شأنہ کلہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے ہی کاموں میں داہنے جانب سے کام کرنا یا داہنے ہاتھ سے کام کرنا، پہلے دائیں ہاتھ کو دھلنا، دائیں پیر کو دھلنا، یہ زیادہ پسند تھا، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے طریقے میں بھی بیان ہوا ہے، جیسا کہ حضرت حمران مولا عثمان کی جو حدیث ہے۔ تو یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پسندیدہ عمل کو ذکر کیا گیا ہے کہ جو بھی اچھے کام ہیں اس میں دانے جانب سے شروع کرنا یہ زیادہ بہتر ہے، اور اس کے برخلاف جو بھی اشیاء ناپسندیدہ ہیں اور وہ انسان کی طبیعت اس چیز کو ناپسند کرتی ہے، تو ایسی چیزوں میں بائیں جانب کو ترجیح دی جائے گی۔ یہ شرعی اعتبار سے بھی معقول ہے، عقلی اعتبار سے بھی یہ چیز سمجھ میں آنے والی ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ استنجا وغیرہ کے لیے بائیں ہاتھ کا استعمال کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض دیگر احادیث آداب دخول الخلاء میں بھی یہ ذکر کریں گے مؤلف رحمہ اللہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بائیں ہاتھ سے ہی استنجا کرنے کا حکم دیتے تھے۔ تو داہنے جانب سے دائیں ہاتھ سے اچھے کام کیے جائیں، بائیں جانب سے بائیں ہاتھ سے وہ کام کیے جائیں جو طبعی اعتبار سے طبیعت کو ناپسند ہوتے ہیں۔ یہ عقل کا بھی تقاضا ہے اور یہی شریعت کا بھی تقاضا ہے۔ اب جہاں تک وضو کے تعلق سے یہ بات ہے کہ اگر کوئی آدمی داہنے ہاتھ کے بجائے پہلے بایاں ہاتھ اگر دھل لے تو پھر کیا اس کا وضو ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو فقہا کا یہ خیال ہے کہ اس میں وضو تو ہو جائے گا، لیکن جو افضل کام تھا وہ افضل کام اس سے چھوٹ گیا، وہ افضل طریقے کو نہیں اپنایا۔ تو یہ افضل ہے کہ آدمی داہنے جانب کا ہی خیال کرے، داہنے جانب ہی پہلے دھوئے، بائیں جانب کو بعد میں دھوئے۔ اس کے بعد 10ویں حدیث، جس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بات مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے لوگ قیامت کے روز اس حال میں بلائے جائیں گے کہ ان کے وضو کے آثار سے، یعنی وضو کے وجہ سے ان کے بدن میں چمک ظاہر ہوگی، اعضائے وضو میں، خاص طور پر پیشانی میں اور ہاتھوں میں، پیر میں، یہ جہاں جہاں وضو انسان کرتا ہے ان جگہوں میں انسان کو گویا کہ ایک طرح کا نور اللہ تعالیٰ عطا کرے گا۔ وہاں پر اس نور اور اس روشنی کی وجہ سے، اس چمک کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لوگوں کو بھی پہچان جائیں گے، اور جب بلائے جائیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لوگ تو وضو کی بنا ان کے وضو کے جو مقامات ہیں وہ سب کے سب چمکتے ہوں گے۔ یہاں پر اس کے بعد دوسرا جملہ ہے فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيلَ غُرَّتَهُ فَلْيَفْعَلْ، جو کوئی اپنی چمک کو زیادہ کرنا چاہے تو وہ زیادہ کرے، یا یطیل غرتہ کہتے ہیں اطالہ یعنی زیادہ کرنا، لمبا کرنے کے معنی میں۔ اچھا، اس میں جو الفاظ آئے ہیں اس میں ایک لفظ ہے غرن۔ غرن جمع ہے اغر کی، اغر کہتے ہیں روشن کو، چمک جس میں ہوتی ہے اس کو۔ فی یوم اغر کہتے ہیں ایک روشن دن، ایک دم اجالے میں، دن کے اجالے میں۔ تو یہ اصل میں یہ روشنی یا یہ چمک یہ گھوڑے کی چمک کے لیے عموماً یہ استعمال ہوتا ہے، لیکن ضمناً یہاں پر یہ انسانوں کے لیے بھی استعمال کیا گیا ہے کہ قیامت کے روز ان کے اعضاء، ان کے وضو کے اعضاء میں چمک ہوگی۔ اب محجلین کیا ہے؟ محجلین بھی ایک طرح کی سفیدی جو گھوڑے کے پیروں میں ہوتی ہے۔ اب یہاں بھی اس سے مراد یہی ہے جو انسان کے اعضاء میں
وہ نور ہوگا، روشنی ہوگی قیامت کے دن. تو یہ اثر اور یہ علامت ہوگی امت محمدیہ کی وضو کی بنیاد پر یا وضو کی بنا پر. اس کے بعد یہاں پر بعض دیگر روایتوں کا اضافہ ہے. بعض دیگر روایتوں میں مذکور ہے کہ بعض راوی بیان کرتے ہیں کہ میں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ وضو کر رہے تھے، تو انہوں نے اپنا چہرہ دھویا اور ہاتھ دھوئے، یہاں تک کہ وہ اپنے کندھے کے قریب لے کر گئے جب ہاتھ دھل رہے تھے. جب پیر دھل رہے تھے تو وہ پنڈلی کے قریب لے کر گئے. پھر آپ نے کہا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، ان امتی یدعون یوم القیامت محجلین من آثار الوضوء. مزید تفصیل اس میں آئی ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ قیامت کے روز امت محمدیہ کے لوگ جب بلائے جائیں گے تو وضو کے آثار کی بنا ان کے اندر ایک چمک، ایک طرح کا نور ہوگا. اب یہ جو جملہ ہے فمن استطاع منکم ان یطیل غرتہ وتحجیلہ فلیفعل، یہ حدیث کا ٹکڑا ہے یا یہ راوی کا جملہ ہے، یعنی حضرت ابو ہریرہ کا جملہ ہے. اس میں تھوڑا سا اختلاف ہے. اب اس بنیاد پر یہ کہا جائے کہ کیا اعضاء وضو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے طریقے میں بعض روات نے بیان کیا ہے کہ آپ نے مرفقین تک دھویا، یعنی کوہنی تک دھویا، کوہنی میں کوہنی کو سمیت دھونا، یہ بات ثابت ہے. تو جو جہاں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے طریقے میں وارد ہے وہاں تک ہی دھویا جائے یا اس سے زیادہ دھویا جائے. جیسا کہ اب یہاں راوی کا بیان ہے کہ جب حضرت ابو ہریرہ نے دھویا تو پھر وہ کندھے تک پہنچا دیے، اور جب پیر دھویا تو قریب پنڈلی تک پہنچا دیے پانی کو. تو یہ کیا یہ زیادہ مناسب ہے، یہ زیادہ صحیح ہے، یا پھر جتنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کے طریقے میں بیان کیا تھا، جتنا روات نے بیان کیا تھا اتنا ہی زیادہ کرنا چاہیے؟ بہرحال یہ ایک تھوڑا سا چھوٹا سا اختلاف ہے اہل علم کے درمیان، اور اس میں جمہور کا تو مسلک یہ ہے کہ جتنا زیادہ ممکن ہو سکے آدمی دھل لے، پیر میں پنڈلی کے قریب تک چلے جائے یا کوہنی سے تھوڑا اوپر چلے جائے. یہ اسی راوی کے اس بنیاد پر جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ فمن استطاع منکم ان یطیل غرتہ فلیفعل، کہ جو آدمی اپنی چمک کو زیادہ کرنا چاہے تو وہ اونچے تک دھو لے تو زیادہ کر لے. اس روایت کی بنیاد پر، اس بیان کی بنیاد پر جمہور کا یہ مسلک ہے، احناف کا، شافعیہ کا، حنابلہ کا، کہ زیادہ کیا جانا چاہیے. جبکہ بعض دیگر اہل علم کا یہ خیال ہے کہ اس میں زیادتی نہیں کی جانی چاہیے. جتنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کے طریقے میں بعض روات نے ذکر کیا ہے وہاں تک ہی کرنا چاہیے، کیونکہ بعض روایات میں یہ بات ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من زاد او استزاد فقد ظلم، کہ ہم نے تو یہ وضو کا طریقہ بتلایا اور یہ وضو کا صحیح طریقہ ہے، اگر اس میں کوئی اور مزید اضافہ کرتا ہے تو پھر گویا کہ وہ صحیح طور سے وضو نہیں کیا ہے. تو یہ بات، یہ روایت کی بنیاد پر بعض لوگوں نے اس سے زیادہ دھونے کو مکروہ سمجھا یا ناپسند کیا ہے. تو بہتر یہ ہے کہ آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو روایتیں ایک سے زیادہ آئی ہیں وضو کے طریقے کو بیان کرنے میں، اس میں تو جہاں تک دھونے کا ذکر ہے وہاں تک دھل لے اور اس سے زیادہ نہ کرے، جیسا کہ بعض دیگر احادیث کی بنیاد پر بعض اہل علم کا خیال ہے. چلیے اس کے بعد یہاں پر یہ باب ختم ہوتا ہے. کتاب الطہارہ کے عنوان سے جو تقریباً 10 حدیثیں امام مقدسی نے ذکر کی ہیں، یہاں اس کا اختتام ہوتا ہے. پھر اب اس کے بعد ایک نیا باب شروع ہونے جا رہا ہے، باب دخول الخلاء والاستطابہ. یہاں 11ویں حدیث ہم لوگ شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب دخول الخلاء والاستطابة. عن انس بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا دخل الخلاء قال اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث
وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا. ٹھیک ہے، قال أبو أيوب جی یہ حدیث کا نمبر کیا ہے آپ کے پاس؟ 21 ہے آپ صاحب. اچھا، ہمارے ہاں پاس جو 21 یا 11 میں جو حدیث ہے وہ بیت الخلاء میں داخل ہونے کی یا اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث جس حدیث میں ہے وہ وہ حدیث، 20 ہے ہم. ہاں وہ 20 میں ہے، تو ٹھیک ہے اس کو پڑھ لیں. وہ پڑھ لیے؟ ہاں پڑھے نا آپ صاحب. ٹھیک ہے چلیے. ہاں اس کے بعد اب آپ کے پاس 22. قال أبو أيوب فقدمنا الشام فوجدنا المراحض قد بنيت نحو الكعبة فننحرف عنها ونستغفر الله عز وجل. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال لقيت يوما على بيت حفصة فرأيت النبي بیت حفصہ اضافت ہے، وہ حفصہ رضی اللہ عنہ على کے گھر. رقيت يوما على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي فأحمل أنا وغلام نحوي کیا ہے ادا وطن، ٹھیک سے نہیں ہے جی. ادا وطن. اچھا نہیں، نحوی کے بعد کچھ دوسرا لکھا ہوا ہے، ٹھیک سے نہیں ہے، درد سمجھ میں آ رہا ہے. ادا وطن من ماء. اچھا نحوی اداوة من ماء وعنزة فليستنجئ بالماء. والعنزة الحربة الصغيرة. بولے آپ سب. فیستنجی بالماء. فيستنجي بالماء. اچھا فيستنجي بالماء. طيب جی. اور والعنزة الحرب الصغيرة والإداوة إناء صغير من جلد. جی چلیں ٹھیک ہے. تو یہاں 14 حدیثیں ہو گئیں. ٹھیک، جی یہاں پہلے یہ 14 حدیثیں ہم لوگ پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد وقت رہے گا تو دیکھتے ہیں. اب جو حدیث ہم لوگوں نے پڑھی ہے یہ 11ویں حدیث ہمارے اس میں جو باب دخول الخلاء والاستطابہ، اس باب کے تحت مؤلف رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے. الخلاء اصل میں کہتے ہیں کس کو؟ ایک مکان، ایک جگہ جو خالی جگہ ہو اس کو کہتے ہیں الخلاء اصل میں. اور اب اس کو استعمال کیا جاتا ہے اصطلاح میں جہاں احادیث کا باب آتا ہے، جہاں احادیث میں کتاب الطہارہ میں اس باب کو ذکر کیا جاتا ہے، اس سے مراد وہ جگہ جہاں انسان اپنی ضرورت پوری کرتا ہو. جہاں انسان اپنی طبعی ضرورت پوری کرتا ہو تو اس جگہ کو کہا جاتا ہے الخلاء، خواہ وہ صحرا میں ہو یا پھر وہ کسی بنے ہوئے حمام میں ہو، تو وہ خلا کہلائے گا. وہ جگہ خلا کہلائے گی. اچھا، پھر یہاں پر اس میں ایک دوسرا لفظ استعمال ہوا ہے الاستطابہ. الاستطابہ یہ پاکی حاصل کرنے کو کہتے ہیں. الاستطابۃ من الانجاس، جو بھی مخرجین میں سے جو بھی کسی بھی جگہ سے کوئی گندگی نکلے اس کو صفائی کرنا، اس کو صاف کر لینا پانی سے، یا اس کے قائم مقام جو بھی چیزیں ہیں، ٹیشو وغیرہ ہیں یا پتھر ہیں، تو ان کے ذریعے سے اپنی صفائی کر لینے کو استطابہ کہتے ہیں. یہ باب کے عنوان میں جو 2 لفظ تھے اس کی بات تھی. اب اس باب سے متعلق جو حدیث مؤلف رحمہ اللہ نے ذکر کی ہے وہ ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلاء میں داخل ہوتے، یا ہے کہ آپ کہیں کہ جہاں آپ ضرورت پوری کرنے کے لیے چلے جایا کرتے تھے، تو وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھ لیا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. یہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیا کرتے تھے.
ہر جگہ لوگ کچھ نہ کچھ اضافے کرتے رہتے ہیں، تو بعض لوگ بعض کتابوں میں اس طرح بھی چھاپتے ہیں بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. تو بہرحال یہاں جس طرح حدیث میں الفاظ وارد ہیں اس کا اہتمام کیا جائے وہ کافی ہے. اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. خبث کیا چیز ہے؟ خبث جمع خبیث، یہ شیاطین میں سے وہ جو مرد ہیں، الذکور من الشیاطین. الخبائث جمع خبیثہ، الاناث من الشیاطین. تو یہ خبیث اور خبائث کے معنی، خبث اور خبائث کے معنی ہیں. بعض لوگوں نے الخبث بھی پڑھا ہے با کے سکون کے ساتھ، با کے ضمے کے ساتھ نہیں. اگر با کے سکون کے ساتھ پڑھتے ہیں تو اس صورت میں یہ جو گندگی ہے اس سے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتے ہیں. تو یہ مصدر ہونے کی صورت میں، اگر یہ اس میں فاعل ہوگا تو وہ جمع ہوگی خبیث کی. یہ جو دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی ہے، یہ آدمی جب بھی بیت الخلاء جائے تو وہاں یہ دعا پڑھ لے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سکھلائی ہوئی دعاؤں میں سے ایک دعا ہے. اب یہاں پر یہ دعا کیوں پڑھنے کے لیے کہا گیا ہے؟ اب ایک تو یہ بھی کہ شیاطین سے پناہ چاہی جائے، اور دوسرا یہ بھی کہ شیاطین ایسے وقت میں جب انسان اپنی ضرورت پوری کر کے اس سے صفائی حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے تو انسان کو یہ شیاطین غافل کرتے ہیں، صحیح طور سے پاکی حاصل نہ کر سکے. اس میں انسان کو شیاطین ایک طرح کے غفلت میں ڈالتے ہیں. تو یہاں شیاطین کے وسوسے سے، شیاطین کی پناہ، اللہ تعالیٰ کی پناہ میں جائے شیاطین سے، تو یہ اس کی حفاظت ہو جائے گی اور وہ صحیح طور سے اس گندگی سے، نجاست سے پاکی حاصل کر سکے گا. کیونکہ اگر یہ گندگی سے صحیح طور سے پاکی حاصل نہ کرے تو پھر اس کی نماز صحیح نہیں ہوگی. کیونکہ شیاطین یہی چاہتے ہیں کہ ان کی پاکی صفائی صحیح سے نہ ہو تاکہ ان کی نماز بھی درست نہ ہو. تو یہ شیاطین کی کوشش ہوتی ہے. اسی لیے آدمی ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں چلے جائے، اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرے. یہ باب دخول الخلاء میں یہاں جو پہلی حدیث تھی ہمارے، اس میں حدیث نمبر 11 تھی. اس کے بعد 12ویں حدیث ہے جو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اتیتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آداب الخلاء یعنی بیت الخلاء میں بیٹھنے کے آداب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے کہ جب ہم بیٹھیں تو استقبال قبلہ نہ کریں، یعنی قبلے کی جانب منہ کر کے بھی نہ بیٹھیں اور نہ ہی پیٹ کر کے بیٹھیں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ مدینے میں تھے تو مشرق اور مغرب کی جو جہت ہے وہ قبلے کی طرف نہیں پڑتی ہے. اسی لیے مدینے والوں کے لیے جو قبلہ پڑتا ہے وہ اس کے برخلاف یہاں پر کہا گیا کہ تم لوگ مشرق کی جانب رخ کر لو یا مغرب کی جانب کر لو، دونوں میں کسی طرف بھی کر لو گے تو قبلے سے گویا کہ تم دور ہو جاؤ گے، قبلے کی سمت میں نہیں ہوگے. اب حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ جو شام جب فتح ہوا، وہاں یہ لوگ جب پہنچے تو دیکھے کہ یہ جو حمامات ہیں یہ قبلے کی طرف یعنی کعبے کی طرف بنے ہوئے ہیں، ان کا منہ قبلے کی طرف ہے. تو یہ لوگ اس سے ہٹ کر بیٹھتے تھے، یعنی دوسری طرف منہ کر کے بیٹھ جاتے تھے تاکہ قبلے کی جانب ان کا رخ نہ ہو سکے. یہ ایسا چونکہ دیکھتے کہ یہ ایسا کام ہوا ہے، یہاں پر حمامات اس طرح بنے ہیں کہ اس کا رخ قبلے کی جانب ہے، تو اس بنیاد پر وہ اللہ تعالیٰ کی مغفرت طلب کرتے کہ یہ کیسے غلطی یہ لوگ کیے ہیں. اچھا، اب یہاں پر یہ جو بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو حدیث میں صاف طور پر بیان کر دیا کہ تم لوگ نہ استقبال قبلہ کرو نہ استدبار قبلہ کرو، یعنی نہ قبلے کی جانب منہ کرو نہ پیٹ کرو. اب اس کے بعد جو حدیث بیان کی جا رہی ہے اس کے اندر یہ بات بیان کی گئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا، وہ اپنے بہن کے گھر گئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھت پر بیٹھے ہیں اور اپنی ضرورت پوری کر رہے ہیں.
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے تو کس جانب؟ شام کی جانب رخ کر کے بیٹھے تھے، اور آپ کی پیٹھ جو کعبے کی طرف تھی۔ تو یہ اصل میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ اپنے کسی ضرورت سے اوپر جانے کی کوشش کی تو دیکھا کہ اتفاقاً وہاں غیر ارادی طور پر آپ کی نظر ادھر پڑی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں بیٹھے اپنی ضرورت پوری کر رہے ہیں۔ تو یہ جو عمل تھا، اب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کو بیان کرنا چاہ رہے تھے یا نہیں بیان کر رہے تھے؟ اگر واقعی دیگر لوگوں کے لیے بھی رخصت ہوتی کہ آپ بھی چاہیں تو آپ قبلے کی جانب پیٹ کر کے بیٹھ سکتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بیان کر دیا کرتے کہ بھئی آپ کو اگر ضرورت ایسی محسوس ہو رہی ہو کہ آپ پیٹ قبلے کی جانب کر کے بیٹھنا ہے تو بیٹھ جاؤ۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے بیان نہیں کیا، تو اس بنیاد پر علماء کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قول ہے وہ فعل پر زیادہ ترجیح کی حیثیت رکھتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی لا تستقبلوا القبلہ ولا تستدبروها، یہ قول سے ثابت ہے کہ نہ قبلے کی جانب رخ کرو نہ پیٹ کرو، تو یہی زیادہ راجح ہے اور یہی زیادہ صحیح ہے۔ اور بعض علماء نے بلکہ جمہور نے اس میں یہ بات کہی کہ چونکہ ایک حدیث یہاں پر حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ روایت کر رہے ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے استدبار کعبہ یعنی قبلے کی جانب پیٹ کر کے بیٹھنا ثابت ہے، اس لیے دونوں حدیثوں کو تطبیق دیتے ہوئے یہ کہتے ہیں چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے تو گھر میں بیٹھے تھے، گھر کی چھت پر بیٹھے تھے، تو اگر ایک انسان گھر کے اندر عمارت کے اندر بیٹھتا ہے جہاں اس کی طرف سامنے سے بھی رکاوٹ ہے پیچھے سے بھی رکاوٹ ہے، تو ایسی صورت میں وہ قبلے کی جانب پیٹ کر کے بیٹھ سکتا ہے، جیسا کہ یہاں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹھے ہوئے دیکھا تھا۔ تو یہ جمہور کا یہ مسلک ہے، امام مالک، امام شافعی، امام احمد کا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی بنیاد پر یا اس عمل کی بنیاد پر یہ کہیں گے کہ عمارت کے اندر کوئی انسان اس طرح قبلہ رخ ہو کر بیٹھتا ہے یا قبلے کی جانب پیٹ کر کے بیٹھتا ہے تو جائز ہے، لیکن جہاں وہ صحرا میں کہیں کھلی جگہ میں بیٹھ رہا ہے تو وہاں پر ایسے وہ قبلہ رخ ہو کر نہ بیٹھے، قبلے کی جانب پیٹ کر کے نہ بیٹھے۔ اب یہ زیادہ قوی ہے دونوں احادیث کو جمع کرنے کے اعتبار سے، کیونکہ جو بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی مطلق، یہاں اس کے لیے رخصت کی جو بات تھی وہ عمارت کے اندر آ جاتی ہے، تو یہ زیادہ مناسب ہے دونوں احادیث میں جمع کرنے کے تعلق سے۔ یہ زیادہ ایک معروف راجح فقہی بات ہے اس میں۔ باقی کچھ دیگر لوگوں کی بعض باریک باتیں ہیں کہ بعض لوگ استقبال کے قائل ہیں کہ کہتے ہیں کہ منہ کر کے بیٹھنا چاہیے، استدبار نہیں ہونا چاہیے، اس کے برعکس۔ تو یہ ساری چیزیں اتنی زیادہ کیا کہتے ہیں باریکی میں نہ جاتے ہوئے ہم لوگ صرف اتنی بات یہ دونوں احادیث کے درمیان جمع کرتے ہوئے یہ جان سکتے ہیں، یہ ذہن میں رکھ لیں گے تو زیادہ بہتر ہے کہ جس طرح اس حدیث میں ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چھت کے اوپر بیٹھے تھے اور استدبار کعبہ کیے تھے، تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ آدمی اگر عمارت کے اندر بیٹھے تو پھر اس صورت میں وہ اس طرح پابند نہ اگر پابندی کرے وہی زیادہ افضل ہے، لیکن اگر کسی وجہ سے پابندی نہیں ہو پا رہی ہے تو پھر یہاں رخصت کی بات کہیں گے کہ گھروں کے اندر عمارتوں کے اندر رخصت ہے، اور جہاں آدمی صحرا میں بیٹھے تو وہاں پر بالکل اس بات کی کوشش کرے کہ اس کا رخ قبلے کی جانب نہ ہو اور اس کی پیٹھ بھی قبلے کی جانب نہ ہو تو یہ زیادہ مناسب ہے۔ اب ساتھ ہی ساتھ یہاں پر دیگر باتیں کہتے ہیں اس حدیث کے تحت جو ماخوذ ہیں، اس حدیث سے جو مستنبط ہو رہی ہیں، اس میں یہ بات بھی کہہ رہے ہیں کہ بیت المقدس کے لیے اس طرح کی کوئی پابندی نہیں کہ اس کی جانب استقبال یا استدبار کرنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہو، ایسی کوئی بات نہیں۔ اب چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سن 2 ہجری ہی سے کعبہ ہی مسلمانوں کا قبلہ بن گیا تھا، تو اس صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی
وہ پوری طرح کعبے ہی سے متعلق ہے، مکے سے متعلق ہے، اس کا بیت المقدس سے تعلق نہیں ہے، گرچہ کہ بعض لوگوں نے اس کو ناپسند کہا لیکن اس کی کوئی دلیل نہیں۔ اس کے بعد 14ویں حدیث جو ہم لوگوں نے پڑھی اس کو مکمل کر لیتے ہیں۔ یہاں 14ویں حدیث میں الحدیث الرابع عشر حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلاء کے لیے جایا کرتے تھے تو میں اور مجھ جیسا میرا ہم عمر ایک بچہ، ایک لڑکا، پانی کا لوٹا، اداوۃ مما کہتے ہیں الاناء الصغیر من الجلد، پانی جو جلد کا لوٹا یا جلد کا ایک مشکیزہ جسے ہم کہہ سکتے ہیں، وہ تو بہت بڑا ہوتا ہے، لیکن یہاں کہتے ہیں کہ جلد کا برتن، یعنی پانی جس میں سیو کیا جائے، پانی جس کے اندر روکا جا سکے، وہ جلد سے ہو، اس کو کہتے ہیں اداوہ۔ تو اس اداوے کو پانی اس میں اٹھا کر لے جاتے تھے میں اور میرے ہم عمر ایک بچے، اور اسی طرح چھڑی لے کر جاتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب استنجا کا ارادہ کرتے تھے یا بیت الخلاء کو جایا کرتے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پانی سے استنجا کیا کرتے تھے۔ تو یہاں استنجا کس سے کیا جانا چاہیے، اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ آدمی زیادہ اس بات کی کوشش کرے کہ استنجا کے لیے پانی کا استعمال کرے۔ اگر پانی نہ مل سکے تو اس صورت میں وہ پتھر یا پھر اس کی طرح صفائی کرنے والے کوئی بھی چیز جیسے ٹیشو پیپر ہیں یا کوئی اور ٹاٹ وغیرہ ہیں، یہ ساری چیزیں کا استعمال کر سکتا ہے۔ اسی طرح اس بات کا بھی اہتمام کرنا چاہیے کہ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یدخل الخلاء میدان میں جایا کرتے تھے، تو اس کا مطلب یہ تھا کہ وہاں آبادی میں نہیں بیٹھا کرتے تھے بلکہ بہت دور جایا کرتے تھے، نظروں سے دور ہو جایا کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور جانا اس بات کی دلیل ہے کہ آدمی کو اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرنی چاہیے، ایسی جگہوں کو اختیار کرنا چاہیے جہاں پر لوگوں کی نظریں نہ پڑیں۔ اور اسی طرح اس سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ آدمی اپنے ایسے کام کے لیے، یعنی ضرورت کے لیے کوئی چیز اٹھا لے، اس کے لیے کسی بچے سے مدد لے، اس کا بھی ثبوت ہوتا ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بچے مدد کر دیا کرتے تھے یا پہنچا دیا کرتے تھے پانی وغیرہ، اس طرح کی مدد بھی لی جا سکتی ہے۔ تو یہ کل 14 حدیثیں ہم لوگوں نے آج پڑھ لی ہیں، یہاں تک ہم لوگ آج رک جاتے ہیں۔ تقریباً 14 حدیثیں ہم لوگوں نے پڑھ لی۔ انشاءاللہ کل حضرت ابو قتادہ الحارث بن ربعی الانصاری رضی اللہ عنہ حدیث نمبر 15 الحدیث الخامس عشر سے کل انشاءاللہ ہم لوگ پڑھتے ہیں۔ تو نکتفی بہذا، صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔